اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو رائج کرنے کے لیے انبیاء بھیجے اور اس شریعت اور دین کی حفاظت کے لیے ان کے اوصیاء مقرر کیے، اور یہ اوصیاء یا جانشین خود خدا کے منتخب شدہ بندے ہوا کرتے تھے۔ نبی اور اس کے وصی میں فرق یہ ہے کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور اس کا وصی امام جانشین محافظ شریعت ہوا کرتا ہے۔ یعنی امام ہمارے نبی کی شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، بلکہ ان کی شریعت کی حفاظت کیا کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اس شریعت میں اپنی منمانی کر کے اس کو تبدیل کر کے ایک منحرف شدہ دین نہ بنا دے۔ ہمارے 12 اماموں میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے، ہر امام کو کوئی نہ کوئی امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ ویسے تو تمام امام ایک دوسرے کے برابر ہیں مقام و مرتبہ اور منزلت میں، سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے، لیکن کسی امام کو شجاعت کا موقع ملا، کسی امام کو عبادت کا زیادہ موقع ملا، کسی امام کو مسلمانوں کے اجتماعی امور کو سنبھالنے کا موقع ملا، اور کسی امام کو علم اہل بیت یا علوم آل محمد کو پھیلانے کا موقع ملا۔ اور یہ صحرا خصوصی طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جاتا ہے کہ ہماری فقہ کسی امام سے منسوب نہیں، بلکہ خود چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب بنو عباس کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور بنو امیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا، چنانچہ دونوں باطن قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ نبردآزماں تھیں۔ اس دور میں امام کو وقت ملا کہ جب حکومت وقت کی توجہ آپ کی طرف سے ہٹی تو آپ نے خوب جی بھر کے علوم آل محمد کی ترویج اور اس کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خلافت کی مسند میں متمکن ہو سکتے تھے، خلیفہ بن سکتے تھے، جیسا کہ خود بنو عباس نے ان کو یہ پیشکش کی تھی۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں قیام میں مطلق اور حکومت آل محمد آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، چنانچہ آپ نے حالات کو بھانپتے ہوئے اور لوگوں کے ایمان کو جانچتے ہوئے علوم آل محمد پہ اپنا وقت صرف کیا، جس کے لیے ان کو مدینے سے کوفے بھی آنا پڑا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوفے کی مسجد میں 900 حلقے یعنی 900 کلاسیں ایٹ اے ٹائم ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج کے جدید دور میں بھی کوئی ایسا استاد آپ کو نہیں ملے گا کہ جو بیک وقت 900 کلاسوں کو ایک ساتھ
انٹرٹین کرے، انگیج کرے، ان کی مینٹورشپ کرے یا ان کو پڑھائے، اور اس میں بھی دین اور دنیا تمام قسم کے علوم، پھر دنیاوی علوم میں بھی اس کی مزید شاخیں، علم طب، علم حیوانیات، نباتیات، پھر سیاسیات، پھر نفسیات، معاشرتیات، پھر فلسفہ، پھر منطق، پھر قرآن، پھر حدیث، پھر مقدمات، سطحیات، غرض ہر قسم کے علوم آل محمد، دنیا بھر کا علم کہ جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم حتیٰ کہ ملحد افراد بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور امام ہر کسی کو مطمئن کر رہے ہوتے تھے۔ ویسے بھی احادیث میں اور قرآن میں اور دیگر منابع میں ایک بحث علم سے متعلق ہے۔ علم کی خصوصیات جہاں قرآن و احادیث میں وارد ہوئی ہیں، وہاں پہ ایک سوال علماء کے درمیان اٹھا کہ اللہ کی وہ کون سی صفت ہے جو تمام صفات پہ حاوی ہیں۔ تو کنکلوژن یا حاصل بحث یہ تھا کہ اللہ کی علم کی صفت اس کی تمام صفات پر حاوی ہے۔ اللہ علم کی وجہ سے قادر ہے، قدیر ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، سمیع ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو ایک جگہ تو کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی آپ کسی کو مثال بنا کر خدا کو نہیں سمجھا سکتے کہ خدا پہاڑ جیسا بلند ہے، سمندر جیسا گہرا ہے، سورج جیسا روشن ہے، صحرا جیسا وسیع ہے، پھول جیسا خوبصورت ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے تو کم سے کم تعارف اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، کیونکہ جب ہم کسی انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کا حیبلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی ماہیت ہمارے سامنے یا ہمارے ذہن میں ابھرتی ہے۔ اسی طرح نباتات، اسی طرح حیوانات، اسی طرح ملائکہ، جنت، دوزخ، ہر کسی کا حیبلہ ہے، ہیئت، شکل، کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں ابھرتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو لیس کمثلہ شیء، تو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی تصویر، تصور، ماہیت ذہن میں ابھارنی ہے تو بس زیادہ سے زیادہ نور کو اپنے ذہن میں لے آؤ، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے۔ یعنی اللہ ہی سے زمین آسمان اور اس میں موجود موجودات کو سمجھا جا سکتا ہے، اور ان موجودات کے ذریعے، مخلوقات کے ذریعے اللہ یعنی ان کے خالق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ احادیث میں اسی نور کے حوالے سے آیا ہے کہ العلم نور، کہ علم جو ہے وہ ایک نور ہے۔ یعنی علم کی تعریف کیا ہے کہ علم وہ نور ہے کہ جس سے آپ راستہ دیکھتے ہیں، نشیب و فراز دیکھتے ہیں، اس میں موجود کھائی، خندق، گڑھے دیکھتے ہیں، کیچڑ، پانی، دلدل۔ اسی نور کی وجہ سے راستہ وسیع ہے، کشادہ ہے، تنگ ہے یا بند ہے، یہ سب روشنی کی بدولت آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو وہ علم جو آپ کو راستے کی مشکلات، رکاوٹ، نشیب و فراز نہ بدلائے اور بار بار آپ ٹھوکر کھا کے گریں، تو وہ علم نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اور وہ علم جو آپ کو حادثات سے بچائے، جو آپ کو گرنے سے بچائے، جو آپ کو راستے سے منحرف ہونے سے بچائے، وہ حقیقی نور ہے، وہ صراط مستقیم دکھانے والا ایک آلہ، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں
تو اتفاقاً رسول نے جب اپنا تعارف کروایا، بلکہ جب علی کا بھی تعارف کروایا، تو نور کے منبع سے مربوط اور منسوب کر کے کروایا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی واحد نور سے ہیں۔ وہ اللہ کا نور ہے، وہ کائنات کی کسی چیز کا نور ہے، واللہ عالم، لیکن خالق نے ان دونوں کو اور ان کے بعد ان کے جانشینوں کو اور 14 معصومین کو نور سے پیدا کیا، اور یہ انوار مقدسہ دنیا میں مجسم صورت بن کر انسان کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے، اور وہ تکالیف برداشت کی کہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو سکے کہ بھوک، بیماری، حادثات، رنج و غم کے اثرات اس صراط مستقیم پر چل کر جو آئیں گے ان کو ہمیں برداشت کرنا ہے، جیسے کہ ان انوار مقدسہ نے انسانی صورت میں برداشت کی، حقیقی طور پہ برداشت کی۔ بہرحال ہر امام کی امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت علم ہے، جو نور ہے، اور جو اللہ سے، جو رسول سے اور علی سے متصف ہے۔ علی رسول اور اللہ سے منسوب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی اس علم کو پھیلانے میں صرف کی، علی الاعلان پھیلانے میں صرف کی، جو کہ ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا ایک خاصہ تھا۔ اور اس عرصے میں وہ ان لوگوں کے سامنے بھی آئے، ان لوگوں کو بھی اپنے آپ سے استفادہ کروایا، اور ان لوگوں کو بھی اپنے آپ سے مستفید کیا کہ جو آپ کے حلقہ احباب یا آپ کی ولایت کے قائل نہ تھے، احباب میں شامل نہ تھے اور آپ کی ولایت کے قائل نہ تھے، یعنی دوست اور دشمن دونوں ہی آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ بالکل ایسے جیسے ایک دریا ہے، ایک نہر ہے، اس سے ایک موحد اور ملحد دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ جب ہم اور لوگوں کے احساسات و جذبات بلکہ اعترافات آپ کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ کی علمی قابلیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ سیرت نعمان سیرت نعمان صفحہ نمبر 36 میں مولانا شبلی نعمانی بہت مشہور مورخ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان تھا، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لولا سنتین لہلک نعمان، اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے۔ کون سے 2 سال؟ جو انہوں نے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردگی میں گزارے۔ ابن تیمیہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، علماء اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم، اور اس انکار کو علامہ شبلی نعمانی نے ابن تیمیہ کی گستاخی قرار دیا، اور جو جواز ابن تیمیہ نے پیش کیا کہ وہ دونوں ہم عصر تھے، ہم عمر تھے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام ابو حنیفہ تقریباً ہم عمر تھے، تو ان کا یہ ایک اعتراض تھا کہ ایک استاد ایک شاگرد کیسے ہو سکتا۔ امام جعفر ان کے ہم عمر تھے تقریباً ابو حنیفہ کے، تو وہ کیسے استاد ہو سکتے ہیں؟ تو خود علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت نعمان میں فرماتے ہیں کہ یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد صحیح، لیکن ان کو امام جعفر سے کیا نسبت؟ حدیث، فقہ، بلکہ ہر قسم کے علوم اہل بیت سے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر میں رہنے والا ہی جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، یعنی علوم اہل محبت کو اہل بیت کے سوا، رسول اللہ کے جانشینوں کے سوا کوئی زیادہ نہیں جانتا۔
اہل حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ وحید الزماں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یقیناً آپ 12 اماموں میں بڑے ثقہ، فقیہ اور حافظ تھے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شیخ حدیث ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اہل سنت کے جو 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ان چاروں میں سے 2 کے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، اور خود امام مالک امام حنبل کے استاد تھے اور امام ابو حنیفہ امام شافعی کے۔ تو یہ چاروں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، بلا فصل یا بالفصل، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اہل سنت کی 4 فقہ بھی فقہ جعفریہ کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام کی مرہون منت ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں نگاہ ڈالیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہ صرف اپنے اصحاب کو، مومنین کرام کو، بلکہ غیر مسلم اور جدید علوم، اس زمانے کے جدید علوم کے حامل افراد کو بھی اپنے آپ سے، اپنے علوم سے سیراب کیا۔ مثلاً عبد الملک بن مروان کے دربار میں ایک قدری عالم، یعنی جس کا یہ نظریہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے تو یعنی جو کچھ بھی ہے دنیا میں، تمام امور زندگی کے کام، یہ جو ہے فقط اور فقط انسان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور وہ اپنے دعوے کے دلائل بھی پیش کیا کرتا تھا، اور تمام اہل علم اس سے عاجز ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو طلب کیا گیا، اصولاً تو آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام کو طلب کیا گیا تھا، آپ نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام کو بھیجا۔ اب وہ کم عمر تھے، عبد الملک بن مروان نے کہا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں۔ آپ نے اس مسئلے کو چٹکی بجاتے ہی حل کر دیا۔ آپ نے اس شخص سے خطاب کر کے فرمایا، تجھے جو اس بات کا قائل تھا کہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس شخص سے خطاب کر کے فرمایا، تجھے سورہ حمد یاد ہے؟ اس نے تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے فرمایا، اگر خدا کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو اس سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت؟ کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ وہ قدری مدہوش ہو گیا اور مجلس مناظرہ برخاست ہو گئی۔ یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا عمل دخل ہے، انسان کے اختیار میں بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے بھیجا ہے، نیکی اور گناہ انسان کے اختیار میں ہے، جس کی باز پرس ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نیکی کی توفیقات میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم گناہوں کی معافی اور اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ یعنی نیکی کی طاقت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنا ارادہ مضبوط کریں اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف یہ چاہیں کہ اللہ ہم سے نیکی کروا دے یا اللہ ہم سے گناہ چھڑوا دے اور ہم اپنے طور پہ کچھ نہ کریں، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح ایک ملحد ابو شاکر دی ثانی، جو خدا کے وجود کا منکر تھا، اس نے آپ سے دلیل طلب کی، کوئی ایسی دلیل کہ جس سے میں خدا پر ایمان لاؤں۔ تو آپ نے ایک انڈے کا حوالہ دیا کہ یہ ایک بند قلعہ ہے جس کے اندر 2 متضاد چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتی، اور پھر کسی کے داخلے کے بغیر اس کے اندر سے بچہ بھی نکل آتا ہے۔ تو اگر کوئی خدا نہیں ہے تو ان بچوں کا خالق کون ہے، اور انڈے کی اس حیثیت کا محافظ کون ہے؟ اصول کافی کی حدیث۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو انڈے میں سفیدی اور زردی کو ملنے نہیں دیتی،
اور وہ کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت اس بے جان چیز سے ایک جاندار چیز چوزا اور مرغی وجود میں آ جاتے ہیں؟ یقیناً خود انڈے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کوئی جاندار پیدا کر سکے، بلکہ اس میں تو یہ بھی صلاحیت نہیں کہ وہ زردی اور سفیدی کو مخلوط مکس ہونے سے روک سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جو اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے دربار میں منصور کے دربار میں جب آپ کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک ہندی طبیب موجود تھا۔ اس زمانے میں علم طب ہندوستان کا ایک خاص میدان تھا جس میں وہ بہت آگے تھے۔ اس نے رعب جمانے کے لیے تقریر شروع کی اور امام کو امپریس کرنے کے لیے اپنے علم کا اظہار کیا۔ امام نے اس سے فرمایا کہ میں طب تجھ سے بہتر جانتا ہوں، مجھے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کر۔ اس نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا طب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، گرمی کا علاج سرد چیزوں سے اور سردی کا علاج گرم چیزوں سے۔ اس کے بعد امراض کا مرکز معدہ ہے، لہٰذا پہلے اس کی اصلاح کرو، اس کے بعد کسی علاج کی فکر کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہترین علاج پرہیز ہے۔ طبیب ہندی نے جب آپ کی باتیں سنی تو اس کی تائید کی، جس کے جواب میں امام نے فرمایا یہ علم کتاب نہیں ہے، یہ عطائے پروردگار ہے۔ اس کے بعد امام نے اس طبیب سے انسانی جسم سے متعلق کچھ سوالات کیے جس پہ وہ لاجواب ہو گیا، اور اس کے بعد امام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا اپنے جد بزرگوار سے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے، اور انہوں نے رب العالمین سے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ بے شک آپ تمام اہل زمانہ سے زیادہ علم کے مالک ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آج بھی میڈیکل سائنس اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ اگر جسم میں کوئی بیکٹیریا، وائرس یا کوئی پیتھوجن چلا جائے تو اس کا علاج اس کی ضد ہے، یعنی اینٹی بایوٹک، اینٹی وائرل۔ اور آج کے ڈاکٹرز اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ دواؤں سے زیادہ اگر پرہیز پر عمل کیا جائے تو یقیناً انسان بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ یعنی بہترین علاج پرہیز ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور جسے کہتے ہیں۔ شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، موٹاپا ہو، کمر کا درد ہو، یا معدے کی سوزش، جگر کی سوزش، یا معدے کی گرمی، ہر قسم کے امراض میں، ہر قسم کے مرض میں پرہیز کو ایک کلیدی، ایک پرنسپل اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں پریونٹیو میڈیسن کے نام سے باقاعدہ ایک علم، ایک فیلڈ آف میڈیسن وجود میں آ چکی ہے۔ خود مولا علی کا قول ہے کہ دوا صابن کی طرح ہوتی ہے کہ جو کپڑے کو دھو تو دیتا ہے مگر اس کی عمر کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح میڈیسن آپ کا علاج تو کر دیتی ہے، بیماری تو ٹھیک کر دیتی ہے وقتی طور پہ، لیکن آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر آپ اس پہ اتنے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کی خوراک مزید بڑھنے لگتی ہے، اور ڈوز جب بڑھتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس شروع ہو جاتے ہیں، اس سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں، اور ان بیماریوں کے لیے پھر الگ سے دوسری میڈیسن لینی پڑتی ہیں۔ چنانچہ عمر بھر انسان دواؤں کی بے ساکھیوں کے سہارے چلتا رہتا ہے، اور ایک مرض سے، اس کے علاج کی وجہ سے کئی اور مرض وجود میں آ جاتے ہیں۔ امام نے اپنے شاگردوں کی ایک مفصل جسے کہتے ہیں کہ کلاس اور ان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ محنت کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کل شاگرد تمام ائمہ کے 12 ائمہ کے وہ 4500 ہوتے تھے، 500 تھے۔
ان 4,500 میں 4,000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے تھے، یعنی سب سے زیادہ امام جعفر کے شاگرد تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے ایسا دور پایا کہ جس میں مسلم، غیر مسلم، مومن، غیر مومن، حتیٰ کہ ملحد بھی آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ ان شاگردوں میں یعنی 4,000 شاگردوں میں 1400 اصول شریعت سے متعلق تھے، یعنی دین اسلام سے متعلق۔ باقی شاگرد یعنی زیادہ تر شاگردوں کی تعداد دین اسلام سے ہٹ کر دنیاوی علوم سے متعلق تھی۔ ان میں مصنفین کی تعداد 1300 تھی، 1300۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ فقط ایک مصنف، ایک شاگرد امام کے فضل بن شاذان، خود انہوں نے فقط 180 کتابیں لکھی تھیں۔ اگر احادیث کی بات آئے تو جابر جعفی نے 70,000 احادیث حفظ کی ہوئی تھیں۔ خود محمد بن مسلم جنہوں نے 30,000 احادیث امام محمد باقر سے اور 14,000 احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے حفظ کی ہوئی تھیں۔ زرارہ بھی آپ کے شاگرد تھے، جن کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو میری جد کی احادیث ضائع ہو جاتی۔ زرارہ کی مثال سلیمان فارسی کی سی تھی امام کے نزدیک۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام نے کس جانفشانی سے، کس محنت سے ان شاگردوں کو تیار کیا، اور پھر ان شاگردوں نے امام کے علم کو کس طرح آگے بڑھایا۔ پھر آگے چل کر ان احادیث پر مشتمل کتابیں مدون کی گئیں، ان احادیث کو جمع کیا گیا۔ ہماری 4 اہم کتابیں جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے وہ وجود میں آئیں، اور ان کتابوں سے شریعت محمدی، حقیقی شریعت یا فقہ جعفریہ وجود میں آئی۔ اس میں پہلی کتاب کافی محمد بن یعقوب کلانی کی 16,000 احادیث، ملا یحذر الفقی محمد علی بن علی بابوے 6,000 احادیث، تہذیب محمد بن حسن طوسی شیخ طوسی کی کتاب 13,500 احادیث، استبصار محمد بن حسن طوسی شیخ طوسی کی بھی کتاب، یہ کتاب بھی شیخ طوسی کی ہے، 5,500 احادیث۔ اتفاق سے ان چاروں کتابوں کے لکھنے والوں کا نام محمد ہے۔ تو رسول کی حدیث یہاں پر ہمیں یاد آتی ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخر محمد و کلنا محمد۔ حالانکہ یہ حدیث ائمہ سے متعلق ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط یعنی بیچ والا بھی محمد ہے، امام محمد باقر، اور میرا آخری بھی محمد ہے، یعنی محمد امام مہدی کا نام۔ تو رسول کا نام بھی محمد، پھر بیچ کے امام کا نام بھی محمد، پھر آخری کا امام محمد، یعنی محمد سے علم کی ابتدا ہوئی اور محمد سے علم کی انتہا ہوگی۔ خود امام زمانہ علیہ السلام سے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امام کے آنے تک علم فقط 2 حروف ہوگا، امام اس کو 27 حروف میں تبدیل کر دیں گے، یعنی کہاں 2 حروف اور کہاں 27 حروف، یعنی آپ سمجھ لیجیے تقریباً 90-95% علم امام کے آنے تک دنیا کے سامنے منکشف نہ ہوا ہوگا۔ یہ امام ہیں جو اس علم کو مکمل کریں گے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس فقہ جعفریہ کو نہ صرف یہ کہ حاصل کریں بلکہ اس پہ عمل کریں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں۔ فضل بن شاذان نے تو 180 کتابیں لکھیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے احادیث مبارک کو یاد کریں۔ ہزاروں حدیثیں جعفر جوفی نے جو 70,000 حدیثیں یاد کی، محمد بن مسلم نے جو 44,000 احادیثیں یاد کی۔ اگر ہم اتنی احادیثیں نہیں یاد کر سکتے تو چند 100 یا 10 20 40 حدیثیں تو یاد کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 احادیث یاد کر لے تو وہ قیامت کے دن عالموں میں محشور کیا جائے گا، بطور عالم اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ قلق ہے، ریگریٹ ہے، حسرت ہے کہ میں نے اپنی عمر گزار دی اور میں علم نہیں حاصل کر سکا یا علم حاصل نہیں کر سکی دین کا، تو کم از کم 40 حدیثیں، ہر امام کی بھی آپ، ہر معصوم کی بھی آپ 3 حدیثیں یاد کریں تو 14 معصومین کی
حدیثیں 40 سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہر امام کی شہادت ولادت پہ امام کی سیرت کے بارے میں مطالعہ کریں۔ اگر مطالعہ نہیں کر سکتے تو جن دروس میں جن مجالس میں امام کا تذکرہ ہوتا ہے استفادہ کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا علم حفظ کر سکتے ہیں حفظ کریں، اور اپنا حافظہ بڑھانے کے لیے اس علم پر عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو اور میں تمہیں علم دوں گا۔ یعنی علم پر جب عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ علم جو ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا اور علم محفوظ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علوم آل محمد خصوصی طور پر فقہ جعفریہ کی ترویج اور تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔